الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، آج امت مسلمہ اضطراب اور بے چینی کے عالم میں ہے۔ اختلافات و انتشار کا شکار ہے، مختلف افکار و نظریات کی حامل ہے، لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، وہ کہ جو دعویٰ کرتے ہیں ایک اللہ پر ایمان کا، جن کا دعویٰ ہے ایک رسول یعنی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا، جو ایک ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں قرآن مجید پر ایمان اور یقین کا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن، ایک دوسرے کے مخالف، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے پر طرح طرح کے فتوے لگانے کے در پہ کبھی ہم نے غور کیا اور سوچا کہ آخر ان اختلافات و انتشار، ان دشمنیوں اور ان مخالفتوں کا کیا کوئی حل ہے؟
کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اس اسلام کے ماننے والوں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ماننے والوں کو کسی ایک چیز پر جمع کر دے، ان کے اختلافات ختم ہو جائیں، ان کا انتشار ختم ہو جائے، وہ دشمنیاں بھلا کر آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے والے اور دکھ درد کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنے والے بن جائیں۔ کیا ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ جس اسلام اور جس شریعت کے ہم ماننے والے ہیں، کیا اس شریعت میں، اس دین میں، اس مذہب میں ہماری ان بیماریوں کا کوئی علاج ہے؟ اگر ہم غور کریں اور شریعت اسلامیہ کا مطالعہ صحیح معنوں میں کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، تو یقیناً ہمیں اس کا حل ضرور ملے گا۔ اور وہ حل اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہی حل ہے دشمنیوں کے ختم ہونے کا۔ مختلف افکار و نظریات کی بنا پر دوسروں کو کافر، فاسق اور نہ جانے کیا کیا کہنے کا، فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اختلاف نہ کرو، انتشار برپا نہ کرو، تفرقہ بازی آپس میں نہ پھیلاؤ۔ یہ اللہ کی رسی یا حبل اللہ ہے کیا؟ غور کریں، کیا ہے حبل اللہ؟ جو انتشار کو ختم کر دے، اختلاف کو ختم کر دے، اور وہ چیز پیدا ہو جائے جو اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں آگے بیان فرمائی۔ اگر ہم سلف صالحین کی اقوال دیکھیں، صحابہ کرام کی تفسیر دیکھیں حبل اللہ کے بارے میں، تو ہم کو ملے گا کہ حبل اللہ سے مراد قرآن مجید، حبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد شریعت اسلامیہ، اللہ کی رسی سے مراد اسلام ہے، اور اسلام بنتا ہے اللہ کی کتاب اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے۔ یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم جو اللہ نے دیا ہے، اور اختلاف و انتشار سے بچنے کا جو حکم دیا ہے، منع فرمایا ہے اختلاف و انتشار آپس میں کرنے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو مانا جائے، قرآن کی احکام کو مانا جائے، اور پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو مانا جائے، آپ کے طریقوں کو مانا جائے، آپ کے اتباع کی جائے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ کا یاد کرو اس وقت کو اور اللہ کی نعمت کو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے دشمن، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کے افکار و نظریات کو غلط کہنے والے، ایک دوسرے کے مال کو اپنے لیے جائز سمجھنے والے، ایک دوسرے کا خون بہانا اپنی بہادری سمجھنے والے، اوس اور خزرج مدینہ کے دو قبیلے، اور دونوں کے آباء و اجداد ایک، لیکن اختلاف کا عالم یہ کہ 120 سال تک لڑتے رہے آپس میں، 120 سال تک
لیکن جب انہوں نے اعتصام بحبل اللہ کیا، جب انہوں نے الاعتصام بالکتاب والسنہ کیا، یعنی جب وہ اللہ پر ایمان لائے، جب انہوں نے قرآن کو مانا، جب انہوں نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے تسلیم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ اوس اور خزرج کی دشمنیاں ختم ہو گئیں، عربوں کی آپس میں دشمنیاں ختم ہو گئیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کے قتل کے ڈر پہ ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک بننے والے بن گئے۔ وجہ کیا تھی؟ کیا سبب تھا؟ سبب تھا اللہ کو معبود برحق ماننا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیشوا ماننا، اختلاف نہ کرنا، انتشار نہ کرنا، تفرقہ بازی نہ کرنا، کتاب و سنت کو چھوڑ کر دیگر افکار و نظریات کا حامل نہ بننا۔ کیوں؟ اس لیے جو اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دے، جو پیارے رسول کی اطاعت اور اتباع کو چھوڑ دے، وہ ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم بزدل ہو جاؤ گے، تم ذلیل ہو جاؤ گے، خوار ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تمہارا کوئی مقام نہیں ہوگا، تمہارا کوئی وقار نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں بھی وقار چاہتے ہو اور آخرت میں بھی وقار چاہتے ہو تو اطیعوا اللہ ورسولہ۔ عربوں کو کون جانتا تھا؟ لوگ چین کو جانتے تھے، لوگ روم کو جانتے تھے، لوگ ایران کو جانتے تھے، قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کو جانتے تھے۔ عربوں کو کون جانتا تھا؟ ان کو تو دنیا جاہل سمجھتی تھی، گنوار سمجھتی تھی، اجڑ سمجھتی تھی، قتل و غارت گری کرنے والا سمجھتی تھی۔ لیکن جب انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، سنت رسول کو اپنے سینے سے لگایا، وہ دنیا کے رہبر بن گئے، وہ دنیا کے رہنما بن گئے۔ ان سے آداب سیکھے قیصر نے بھی، ان سے آداب سیکھے کسریٰ نے بھی، ان سے دنیا کے اور اخلاقیات سیکھی روم نے بھی، ایران نے بھی، چین نے بھی، جاپان نے بھی، پوری دنیا نے۔ تو لیکن وجہ کیا تھی؟ رہنما بنے کیسے وہ؟ ایسے ہی نہیں، جب اختلاف و انتشار کا شکار تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب آئے وہ قرآن کی طرف، جب آئے وہ سنت رسول کی طرف، ظاہر ہے اس سے بڑا آدمی کے لیے سرمایہ اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑا سرمایہ اور کیا ہوگا کہ جس کے بارے میں خود خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ لوگو، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے، ان کو تھامے رہو گے، سینے سے چمٹائے رہو گے، کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ اس سے بڑا سرمایہ کوئی اور نہیں، اس سے بڑا اعزاز کوئی اور نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی جس کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا، جس کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی، جس کے ذریعے ہمیں اخلاقیات ملی، جس کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو انسان سمجھا، ورنہ تو ہم جہان حیوان سے بھی بدتر تھے۔ اپنے اولاد کو اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں دفن کر دینا یہ انسانیت نہیں تھی، اپنی سوتیلی ماں سے شادی کرنا یہ انسانیت نہیں تھی، قتل و غارت گری کرنا، ذرا ذرا سی بات میں پر لوگوں کا خون بہا دینا یہ انسانیت نہیں تھی۔ یہ انسانیت پر بہت بڑا رحم تھا، بڑا فضل تھا، انعام تھا رب کائنات کا
کہ اس نے امام الانبیاء سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ قرآن آپ پر اتارا، آپ کے طریقے کو سنت قرار دیا گیا کہ جب تک قرآن کو رسول کے ذریعے سے نہیں سمجھو گے نہیں سمجھ پاؤ گے تم قرآن کو۔ قرآن کو بھی مانو اور پیارے رسول کی سیرت کو بھی مانو، آپ کے طریقے کو بھی مانو۔ کیا وہ ہمارے سامنے وہ حدیث نہیں، وہ واقعہ نہیں جو صحیحین میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ذکر کیا گیا کہ غزوہ حنین کے موقع پر مال غنیمت ملا اچھا خاصا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگوں کو دیا، مؤلفۃ القلوب کو دیا، جو اسلام کی طرف مائل ہونے والے تھے ان کی دلجوئی کے لیے دیا، کچھ اور لوگوں کو بھی دیا، انصار کو نہیں دیا، انصار کو مال غنیمت میں سے نہیں دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ چیز انصار کے لیے بڑی دشوار گزری، بڑی پریشان کن گزری۔ ان کو احساس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو دیا، ہمیں نہیں دیا۔ چیمی گوئیاں ہوئیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی۔ آپ نے جمع کیا انصار کو، جمع کرنے کے بعد آپ نے ان کے درمیان جو بات فرمائی وہ یہ کہ لوگو کیا ایسا نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی؟ لوگو کیا ایسا نہیں ہے کہ تم فقیر تھے، محتاج تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو میرے ذریعے سے غنی بنا دیا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا دیا، تم کو ذلت و رسوائی سے بچا دیا۔ لوگ جواب میں کہتے رہے کہ ہاں ایسا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول احسان جتلانے کے زیادہ حقدار۔ پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں واضح طور پر جواب دیتے ہو؟ کہا انہوں نے پھر کہ اللہ اور اس کے رسول احسان جتلانے کے حقدار ہیں، جو کچھ آپ فرما رہے ہیں یہ یقیناً احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ یقیناً احسان ہے آپ کا۔ اور اس کے بعد جو آپ نے فرمایا تھا اس کو سنیے گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ دین سمجھنے کے لیے ہمیں پیارے رسول کے طریقے کی ضرورت نہیں، ہمیں نبی کی ضرورت نہیں، نبی کی احادیث کی ضرورت نہیں، نبی کو ہم اپنے پاس نہیں آنے دیتے۔ انصار سے آپ نے فرمایا تم کہہ سکتے ہو کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے تھے، ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے آپ کا ساتھ دیا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو انصار کہ لوگ اونٹوں کو لے جائیں، لوگ بکریوں کو لے جائیں اپنے اپنے گھروں میں، اور تم جب اپنے گھر میں لوٹو تو خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹو۔ جس راستے پر انصار چلیں گے وہ راستہ میں بھی اختیار کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ہوتا۔ ظاہر ہے ایک مومن کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کیا ہوگا کہ اس کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور اس کے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، کہ جس کے بارے میں آپ نے ایک حدیث میں بیان فرمایا تھا یہودی 71 جماعتوں میں بٹ گئے، نصارہ 72 جماعتوں میں بٹ گئے، اور میری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک گروہ کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے رسول وہ گروہ ہے کون سا؟ آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، وہ گروہ کہ جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ، جس طریقے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 70 سال کے بعد پیدا ہونے والے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس طریقے پر گامزن تھے، جس طریقے پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے 13 سال بعد دنیا میں آنے والے امام مالک رحمہ اللہ کاربند تھے، جس طریقے پر 150 ہجری میں پیدا ہونے والے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کاربند تھے،
وہ طریقہ جس کو اپنایا 164 ہجری میں پیدا ہونے والے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے۔ ظاہر ہے اس اتنے عرصے میں اگر کوئی چیز تھی اہل ایمان کے لیے، کوئی سرمایہ تھا اہل ایمان کے لیے، تو وہی تھا جو اللہ نے فرمایا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اختلاف مت کرو، انتشار مت کرو۔ امام مالک رحمہ اللہ کا وہ قول یاد رکھیں جو انہوں نے فرمایا کہ لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ، آخر میں آنے والے لوگ کامیابی و کامرانی نہیں پا سکتے مگر اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے کے لوگوں نے کامیابی پائی تھی، کامرانی پائی تھی۔ کامیاب ہو گئے عمر بن خطاب، تقریباً 7 سال تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے بعد، کیوں؟ کتاب و سنت کا سینے سے چمٹا کر کامیاب ہو گئے۔ نبی کی مخالفت کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑنے والے، غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے خالد بن الولید، جب انہوں کے ہاں اعتصام بالکتاب و سنہ پایا گیا، آئے جب وہ نبی کے ہاں انہوں نے ایمان قبول کیا، جب انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا اور جب انہوں نے کتاب و سنت کو سینے سے لگایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وحی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف بن سیوف اللہ کہا، اللہ کی ایک تلوار۔ کامیاب ہو گئے وہ ابو سفیان جو 13 سال مکہ میں بھی مخالفت کرتے رہے، مدینہ میں آنے کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد 8 سال تک مخالفت کی، اور جب فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان کیا کہ جو شخص خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے اس کو امان ہے، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس سے بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، اس سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، اس سے اس کی دشمنی اور مخالفت کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، اور جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے رضی اللہ عنہ، اس سے بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، اس سے بھی کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتصام بالکتاب و سنت ضروری کتنا، ہم تو سمجھتے تھا بس ایک کتاب ہے جو نازل ہو گئی، بس اللہ کی سب سے عظیم کتاب، غیر مبدل کتاب، آخری کتاب، جس کا ایک ایک حرف اور زیر زبر تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی، اور اس کی شرح امام الانبیاء سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، ہم اس کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند فرماتا ہے اور 3 چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ فرمایا یرضی لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اللہ کی صرف عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ پسند فرماتا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو، دین اسلام پر قائم ہو جاؤ، شریعت اسلامیہ پر قائم ہو جاؤ، اس طریقے پر گامزن ہو جاؤ جو طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور جو طریقہ اللہ کی وحی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال میں فرمایا۔ اور تیسری چیز، ان تعتصموا بحبل اللہ جميعا
ولا تفرقوا کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تم تفرقہ بازی مت کرو، اختلاف مت کرو، انتشار کا شکار مت ہو جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے ناپسند فرماتا، قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال۔ قیل و قال، یہ کہا گیا، فلاں نے یہ کہا، یعنی بے فائدہ، لا یعنی گفتگو، بس بیٹھ گئے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں کے بارے میں یہ کہا گیا رہا ہے، اور یہ ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے، وقت گزاری، لا یعنی باتوں میں وقت گزاری، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وکثرت السؤال، بہت زیادہ سوال، لا یعنی قسم کے سوال جن کا کوئی فائدہ نہیں، جن کا کوئی مطلب نہیں، جو بس یوں ہی کیے جائیں لوگوں میں پریشانی ڈالنے کے لیے، لوگوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے۔ اور فرمایا اضاعت المال، مال کو ضائع کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان منع فرمایا۔ تو سرمایہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے، عزت دنیا میں حاصل کرنے کے لیے، عزت آخرت میں حاصل کرنے کے لیے انتشار کو ختم کر دینا، اختلافات کو ختم کر دینا، سارے افکار اور نظریات کو ختم کر دینا، آ جانا اس طریقے پر جس طریقے پر صحابہ کرام اکٹھے تھے۔ اور وہ طریقہ صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، قرون مشہود لہا بالخیر، یعنی ان 3 زمانوں میں جن کے بہتر ہونے کی گواہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ تھا الاعتصام بالکتاب والسنہ، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا، اپنے سینے سے لگانا، اور سنت رسول کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سینے سے لگانا۔ اور یاد رکھ، ہر اختلاف، انتشار، تفرقہ بازی کا حل یہی اور کچھ نہیں۔ اور جب یہ نہیں ہوگا تو پھر وہی ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کی جائے، یا آپ نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ نماز پڑھنے والے یا مسلمان شیطان کی عبادت کریں، اس سے شیطان مایوس ہو گیا، اس کو معبود نہیں بنائیں گے جیسے پہلے لوگ معبود بناتے تھے۔ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، لیکن آپس میں فساد برپا کرنے، بگاڑ پیدا کرنے سے مایوس نہیں ہوا، وہ آپس میں اختلافات پیدا کراتا ہے، انتشار پیدا کراتا ہے، الگ الگ افکار و نظریات کا لوگوں کو حامل بنا دیتا ہے، کتاب و سنت سے دور کر دیتا ہے، اور اس کی بنا پر لوگ ایک دوسرے کے خلاف، دیکھیے جو کچھ کرتے ہیں وہ آج دن ہمارے سامنے۔ ان سب کا حل صرف اور صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، یعنی قرآن کو اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی احادیث اور آپ کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامنا، یہی ہے ہر چیز کا حل، یہی ہے ہر انتشار کا، ہر اختلاف کا، ہر تفرقہ بازی کا، ہر اس چیز کا جو لوگوں میں بگاڑ پیدا کرے، اس کا حل صرف اور صرف یہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے والا ہمیں بنائے۔ رب کائنات ہمیں محفوظ رکھے شیطان کی پیروی سے، اللہ تعالی ہمیں بچائے اسلام کے خلاف دیگر افکار و نظریات کا حامل بننے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔